السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائی غفران، سوال آپ نے بھیجا، یہ پوسٹ ہدایہ کتاب الصلاۃ میں سے وَإِن سَبَقَتِ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوَضِّئِ لِيَأْتِي بِهِ وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ لَكِنْ لِعَادَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنَ الْأَرْكَانِ۔ ہدایہ کتاب الصلاۃ کے اندر یہ بتایا گیا، فقہ حنفی کہ ایک مشہور عام کتاب ہدایہ، جس کے متعلق کہا گیا کہ ہدایہ قرآن پاک کی طرح ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو تشہد پڑھ لینے کے بعد حدث ہو جاتا ہے، حالت نماز میں تشہد پڑھ لینے کے بعد اگر اسے حدث ہو گیا، تشہد کیا ہے؟ عبدہ و رسول تک پڑھنا، التحیات للہ سے عبدہ و رسول تک پڑھ لینا، یہ تشہد ہے۔ اگر کسی بندے کو تشہد کے بعد حدث واقع ہو جائے، حدث کیا ہے؟ حدث کا ایک معنی یہ ہے کہ ہوا خارج ہونا، ہوا کا بے آواز خارج ہونا، پھوسی ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں، اور ہوا کا خارج ہونا بآواز بلند، پڑ مارنا، یا حدث خلاف نماز کوئی حرکت۔ اگر کسی بندے کو حدث ہو جائے تشہد کے بعد، تو ایسا شخص وضو کرے گا اور پھر سلام پھیر لے گا، کیونکہ سلام جو ہے وہ واجب ہے اور ضروری ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ ایسا کرے۔ اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر حدث کرتا ہے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر حدث کرتا ہے، حدث یعنی وہ ہوا خارج کر دے، بے آواز ہے تو پھوسی، با آواز ہے تو پڑ، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر عمدن حدث کر دیتا ہے، اس حالت میں یا یہ کہ وہ بات کرتا ہے، یا یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو نماز کے منافی ہے، اس کی نماز تمت صلاتہ پوری ہو گئی، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ حدث کا معنی کیا بیان کیا؟ ہوا کا خارج کرنا یا ہونا۔ ہوا بے آواز ہے یعنی پخانے کی جگہ سے ہوا کا نکلنا۔ اگر ہوا بے آواز ہے تو ہمارے علاقے میں اسے کہا جاتا ہے پھوسی، اور اگر آواز باواز ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا پڑ۔ اگر کوئی بندہ اسی حالت میں پڑ مار دے یا پھوسی کر دے یا بات چیت کرنا شروع کر دے یا کوئی ایسا عمل کرے جو منافی نماز کے ہے، نماز کے منافی ہے، نماز اس کی پوری ہو جائے گی، کیونکہ دوبارہ نئے سرے سے نماز کا پڑھنا وہ مشکل ہے اور وہ جو ہے ایک عذر ہے، اور اس کے اوپر نماز کا واپس لوٹانا نہیں ہوگا۔ لیکن لا اعادۃ علیہ، ایسے بندے پر نماز، ساری نماز دوبارہ پڑھنا وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ارکان نماز میں سے کوئی چیز باقی نہیں۔ یہ ہے ہدایہ، اور یہ ہے ہدایہ کتاب الصلاۃ، اور یہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے ہدایہ قرآن پاک کی طرح ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ہے ہدایہ جسے کہا جاتا ہے فقہ حنفی ہے، اور یہ ہے ہدایہ جسے کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے یا قرآن و سنت کا شربت کہہ لیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہدایہ کتاب الصلاۃ میں موجود یہ عبارت ایک بھی بات اس میں درست نہیں ہے۔ جواب ہوگا انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگوں کو اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آؤ فقہ حنفی کے مقلد بن جاؤ، اپنے آپ کو دیوبندی بنا لو، اپنے آپ کو بریلوی بنا لو، اپنے آپ کو امام کا اور فقہ کا مقلد بنا لو۔ ہدایہ کتاب الصلاۃ کی اس عبارت نے یہ بتایا، اگر کسی سے بغیر ارادے کے تشہد کے بعد حدث ہو جائے، وہ وضو کر کے سلام پھیر لے، کیونکہ اس کے اوپر
کوئی چیز ارکان نماز میں سے باقی نہیں تھی، اور یہ کہ وہ اپنی نماز دوبارہ نئے سرے سے نہیں پڑھے گا، لیکن لا اعادت علیہ، وہ ساری نماز واپس نہیں پڑھے گا۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر پڑھ پھوسی لگا دے یا بات چیت کر لے یا نماز کے منافی کوئی عمل کر لے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی جب وہ جان بوجھ کر حدث کرے۔ خود سے حدث ہوا تو وضو کرے اور سلام پھیر لے، جان بوجھ کے حدث کیا، پڑھ پھوسی لگائی، بات چیت کی، خلاف نماز عمل کیا، تو کہتا ہے کہ تمت صلاتہ، اس کی نماز پوری ہو گئی، جبکہ اس کی پوری نماز کا سوسائڈ ہو گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ نماز پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں بہنوں، نعوذ باللہ، یہ نماز ہے، یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے، یہ نماز ہے، یہ کوئی لکی رانی تو نہیں ہے نا، نماز ہے۔ تو بھائیو، ایسا کوئی کام خود سے آپ نے کیا یا کوئی انجانے میں نمازی سے ایسا کام ہو گیا کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی یا وہ بولنا شروع ہو گیا یا نماز کے منافی اس نے عمل کر لیا، تو اس کی نماز جاتی رہے گی۔ اب وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ نماز میں پڑھ پھوسی اور بات چیت کرنے والا، پڑھ پھوسی لگانے والا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سلام کا پھیرنا ہے یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ سلام کا پھیرنا نماز کے ارکان میں سے ہے۔ میرے سامنے عالم عرب کے ممتاز اور مقبول عالم دین محمد صبی بن حسن حلاق کی مترجم ہے اللباب فی فقہ سنتی والکتاب، جس کا ترجمہ کیا مولانا عمر فاروق بن عبدالعزیز السعیدی حافظہ اللہ تعالی نے، اور یہ محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ فوت ہو چکے۔ تو یہاں وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث لے کر آئے، کہاں؟ اللباب فی فقہ سنتی والکتاب۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اور آپ کا یہ فرمان ذی شان کہاں پر موجود ہے؟ سنن ابی داود کے اندر یہ فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وہ وضو ہے، مطلب طہارت ہے۔ اگر طہارت نہیں ہے تو نماز بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پڑھ پھوسی لگانا یہ طہارت کے منافی ہے۔ ہوا خارج ہونے سے، پڑھ پھوسی چھوڑ دینے سے بندے کی طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ تو امام کائنات، امام مسجد نبوی اور امام مسجد اقصی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو ہے۔ اگر وضو ختم تو نماز آپ کی گئی۔ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کنجی آپ سے گر گئی، آپ نے پڑھ لگایا، پھوسی لگائی، نماز آپ کی جاتی رہے گی۔ اور فرمایا وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، نماز کی تحریم، اس کی ابتدا وہ اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر سے بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور اس کی تحلیل یعنی اس کی انتہا وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب فی السلام حدیث نمبر 996، جامع ترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی التسلیم فی الصلاۃ حدیث نمبر 295۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کہنا ارکان نماز میں ہے۔ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا یہ ارکان نماز میں سے ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کی بجائے اگر کہا اللہ بزرگ و برتر، نماز آپ کی کوئی نہیں ہونی۔ اگر اللہ اکبر کی بجائے آپ نے فارسی میں کہا کہ اللہ بزرگ و برتر است، نماز آپ کی نہیں ہوگی، آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اگر آپ نے نماز کی انتہا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کی بجائے کلام کر لیا، خلاف نماز حرکت کر لی، یا سلام پھیرنے کی بجائے آپ نے پڑھ لگا دیا یا آپ نے پھوسی لگا دی، نماز کی وہ رکعتیں آپ کی ڈسمس ہو گئیں۔ جو رکعتیں آپ پڑھ رہے تھے ان رکعتوں کا سوسائڈ ہو گیا، وہ رکعتیں ضائع ہو گئیں۔ نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا، اللہ اکبر سے نئے سرے سے ان رکعتوں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو معلوم ہوا فقہ حنفی
اور ہدایہ یہ کتاب و سنت کا نچوڑ نہیں ہے، آپ اسے کہہ لیں تو کرتمے کا نچوڑ کہہ لو، ورنہ کہ یہ کتاب و سنت کا نچوڑ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ تو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم لیں گے تو فقہ حنفی کی اس عبارت کو اللہ حافظ کہنا ہوگا، خیر بات کہنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا۔ اور کوئی بھی شخص اگر اس قسم کی نماز پڑھے گا، اللہ رب رحمان نے اس کی وہ رکعتیں قبول نہیں کرنی جس میں اس نے سلام کی بجائے پڑ لگا دیا، سلام پھیرنے کی بجائے پھوسی چھوڑ دی، یا اس نے کوئی خلاف نماز حرکت کر لی، یا اس نے بات چیت کر لی۔ اللہ کے ہاں وہ رکعتیں اس کی قبول نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اکبر کہنا ارکان نماز میں ہے۔ نماز میں سلام پھیرنا، سلام کہنا، یہ اللہ اکبر، ہاں جی، یہ اللہ اکبر کی طرح نماز کا رکن ہے، ارکان نماز میں سے ہے، نماز نہیں ہوگی۔ بھائیوں بہنوں، اپنی نمازوں کی فکر کرو، اپنی نمازوں کی فکر کرو۔ اللہ نے نماز جعفری، نماز حنفی، نماز چشتی، نماز قادری، قسم پاک رب رحمان کی، اللہ نے یہ نمازیں قبول نہیں کرنی۔ اللہ نے اگر نماز قبول کرنی ہے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز محمدی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد، کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر نماز موسوی پڑھ کر بھی گیا، نماز عیسوی پڑھ کر بھی گیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کعبے کے رب کی، اللہ نے اس سے نماز موسوی قبول نہیں کرنی، اللہ نے اس سے نماز عیسوی قبول نہیں کرنی۔ کجا یہ کہ اللہ اس سے جعفری اور حنفی نماز قبول کر لے گا، کجا یہ کہ وہ ایسی نماز پڑھ کر آیا ہو کہ سلام پھیرنے کی بجائے وہ پٹ لگا دیتا ہے، سلام پھیرنے کی بجائے وہ پھوسی نکال دیتا ہے، سلام پھیرنے کی بجائے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، سلام پھیرنے کی بجائے وہ خلاف نماز حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس پر ظلم، اور ظلم یہ کہ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ فقہ حنفی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، اس پر یہ دعویٰ کرنا کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو۔